السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی جو ملک عثمان صاحب کی کتاب ہے اس سے جو چیپٹر نمبر 61 ہے، اس کا نام ہے شارٹ کٹ، اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد تھوڑی بات چیت کریں گے۔ تو چلے آئیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اس کا عنوان ہے شارٹ کٹ۔ ایک اسٹیڈیم میں دوڑ کے مقابلے کے لیے ٹریک بنایا گیا۔ ٹریک اسٹیڈیم کے ایک طرف سے شروع ہو کر گولائی میں گھوم کر جس پوائنٹ پہ ختم ہوتا تھا وہ دوڑ شروع ہونے والے پوائنٹ کے قریب ہی تھا۔ دوڑ کا مقابلہ شروع ہوا تو سب کھلاڑی بہت تیزی سے دوڑے تاکہ جلدی سے آخری پوائنٹ تک پہنچ جائیں۔ ایک کھلاڑی سست رفتار تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ وہ دوڑ نہیں سکتا تو وہ پوری گولائی میں دوڑے بغیر سیدھا ہی شروع والے پوائنٹ سے آخری جیتنے والے پوائنٹ کی طرف پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ریفری نے یہ دیکھا تو اس پر ہنسا اور قانون توڑنے پر دوڑ سے باہر نکال دیا۔ اشارہ: صرف جیتنے والے پوائنٹ پہ موجود ہونا یہ ثابت نہیں کرتا کہ آپ جیت بھی گئے ہیں۔ کامیابی کے لیے شروع سے آخر تک مقررہ ٹریک میں سفر کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ اس کا گرافک دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ٹریک ہے جو کہ اولمپکس میں اور باقی گیموں میں ہوتا ہے، اور گولائی میں یہ سارے لوگ سفر کر رہے ہیں۔ یہ بندہ جو ہے یہ ان سب کو چھوڑ کر ایک شارٹ کٹ سے یہاں پہ فنش لائن پہ جانا چاہ رہا ہے، جو کہ ایک غیر مناسب بات ہے۔ تو اس میں جو سبق دیا ہے ملک عثمان صاحب نے، اس نے کہا، ملک صاحب نے کہا ہے کہ جو جیت ہے، جیت والے پوائنٹ پہ اگر آپ کھڑے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ جیتے بھی ہیں۔ جیتنے کے لیے ایک سفر سے گزرنا پڑتا ہے، جو مطلب میرے جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو لے مین کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں یہ ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے یا مسلمان نہیں بھی ہوتا تو گاڈ کی ریئلائزیشن کرتا ہے، جب وہ مومن بنتا ہے تو مسلمان سے مومن بننا بڑا آسان ہے، ایک لمحے کا سفر ہے۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو میں مسلمان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ذرا ایزی ہے اور میرا بیک گراؤنڈ بھی مسلمانوں والا ہی ہے، لیکن یہی اپلیکیبل ہے باقی کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے لیے، یا جو مذہب کو نہیں مانتا ڈائریکٹ خدا کو مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج کل ایسے بھی لوگ ہیں جو ڈائریکٹ بغیر کسی مذہب کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں، اس کو نام ہی کوئی اور دیتے ہیں، کانشسنس کا نام دیتے ہیں یا نیچر کا نام بھی دیتے ہیں یا کچھ اور بھی دیتے ہیں۔ تو میں مسلمانوں کی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے کہ ایک مسلمان بندہ تب ہوتا ہے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد ایک سفر ہے مومن کا۔ مومن کا جو سفر ہے وہ دل میں جب ایمان اترتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ مومن، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ عرابی پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہم لوگ ایمان لے آئے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جواب دیتے ہیں کہ ان سے بولیے کہ آپ لوگ ایمان نہیں لائے، آپ ایسے بولیے قولوا اسلمنا، بولو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ اب اسلام لانے میں اور ایمان لانے میں فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیونکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ایمان لانا، دلوں میں داخل ہونا ایمان کا، یہ ایک لمبا سفر ہے۔ مسلمان تو انسان کلمہ پڑھنے سے ہو جاتا ہے، لیکن دلوں میں ایمان داخل ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اسپرچویلٹی ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا سفر ہے، اس کے مختلف مراحل ہیں۔ مطلب اس میں نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، اور پتہ نہیں اور کون سی اس کی وہ ہیں۔ تو جو انسان اپنا ظاہری چینج کر کے ایک ظاہری حلیہ بنا کے ایک سٹیج پہ کھڑا ہو جائے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور وہ شارٹ کٹ استعمال کرے، تو اس میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس انسان کو سفر سے گزرنا پڑے گا، اس کی قربانیاں دینی پڑیں گی، اس کے جذبات کا، اس کے احساسات کا، اس کی ہر چیز کا ٹیسٹ ہوگا، اس کے بعد وہ کامیابی کے اس پہ کھڑا ہوگا۔ تو یہ سفر کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان
کے ساتھ مختلف حالات پیش آتے ہیں، وہ اس کی تربیت کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی باڈی سیم ہے، اس کے حالات بھی سیم ہیں۔ کوئی بادشاہ ہے اور فقیر ہے، دونوں سیم ہیں، دونوں انسان ہیں، دونوں کے حالات مختلف ہیں۔ جو بندہ جس حالات سے، جس جذبات سے وہ اپنی جو روح ہے اس کی تشکیل دے گا، اسی حساب سے وہ آخر میں کامیابی یا ناکامی کا سامنا کرے گا۔ تو یہ جو مختصر میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے، اور جو ملک صاحب جو میں سمجھا ہوں وہ یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جیتنے والے پوائنٹ پہ اور شارٹ کٹ سے کوئی بھی انسان جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور کوئی بندہ کامیابی کے سٹینڈ پہ اگر کھڑا ہے، اس نے مختلف نالج حاصل کیا ہے، علم حاصل کیا ہے قرآن کا، حدیث کا، اس کا حلیہ بڑا بہترین ہے، تو یہ اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کے لیے اسے تمام مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ اس نے جو فیصلے کرنے ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کا یا معاف کرنے کا، یا کوئی بھی فیصلہ اس نے کرنا ہے، وہی اس کی منزل کا تعین کرے گا، اور وہی اس کی ضمانت دے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ یہ ویڈیو ابھی تقریباً 5-6 منٹ کی ہو گئی ہے، تو اور اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ ریفری نے اس کو باہر کیا، مطلب وہ بندہ سٹینڈ پہ تو پہنچ گیا لیکن وہ دوڑ سے باہر ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کو ٹریک سے ہٹا دیا گیا۔ اور آئی تھنک یہی جو ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے ایز اے انسانوں کی بھی، کہ ہم لوگ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے یہ ہیں وہ ہیں، لیکن اصل میں جو بندہ اپنا کریٹیکل انالیسز کر سکتا ہے وہی اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور اکثر انسان کامیاب بظاہر ہو بھی سکتا ہے، لیکن وہ انسان بار بار اپنے آپ کو کرٹیسائز کر کے اور امپروو ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، تو وہ زیادہ اچھائی سے اور اچھے طریقے سے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا انسان بنائے جو کہ مطلوب و مقصود ہے، اس جسم میں آنے کا، اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہے وہ تربیت حاصل کرنا، تاکہ ہم اگلے جو سفر ہے ہمارا اس کے طرف گامزن ہو سکیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ سب کو ایسا بنا لے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔